وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قالت سیدۃ النساء العالمین ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبہ لمہ میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جسے ہم نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ایھا الناس، اے لوگوں، علموا، جان لو، انی فاطمہ و ابی محمد، میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا محمد ہیں۔ شہزادی صلوات اللہ علیہا نے اپنی معرفت کی طرف لوگوں کے اذہان عالیہ کو متوجہ کیا، اور کچھ اسی انداز کا ایک منظر آسمان پر بھی ہوا جہاں یہی علموں کا لفظ آیا۔ آج شب جمعہ ہے، حدیث قصہ آپ پڑھ کر سن کر آئے ہیں، تو حدیث قصہ معرفت شہزادی کونین کا ایک سمندر ہے۔ تو آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں حدیث قصہ کے ذیل میں چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں۔ اگرچہ اس عنوان پر 2 برس پہلے پورا عشرہ پڑا ہے، لیکن آیت اللہ عقیل الغربی کا ایک جملہ مجھے بہت پسند ہے۔ وہ یہ فرمایا کرتے ہیں کہ ایک معصوم کافی ہے پورے قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے، اور پوری انسانیت کسی ایک آیت کے قرض کو ادا نہیں کر سکتی۔ تو جب کتابیں پڑھتے ہیں تو کچھ نئے پہلو آ جاتے ہیں، کچھ نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو آج کچھ پہلو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آیت تفسیر کے ذریعے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حدیث قصہ، آپ جانتے ہیں حدیث اور قصہ کہتے ہیں چادر کو، چادر والی حدیث قصہ۔ اور جب پیغمبر خدا نے اپنے بدن مقدس میں ذوف محسوس کیا، جسم میں نہیں، جسم میں پیغمبر نے ذوف محسوس نہیں کیا۔ انی اجد فی بدنی ذوفا، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ بدن اور ہے، جسم اور ہے، جسد اور ہے۔ جسد پر بات ہو چکی ہے کہ جب روح نکل جائے تو جسد بنتا ہے، اور جسم کہلاتا ہے سر سے لے کر پیر کے ناخن تک انسان کے تمام پارٹس کو جسم کہتے ہیں۔ اور اس میں سے سر کو ایکسکلیوڈ کر دیا جائے، شمار نہ کیا جائے، سر کے علاوہ باقی حصوں کو بدن کہتے ہیں۔ سر بدن میں شامل نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کہیں بدن میں درد ہے تو اس کا مطلب ہاتھ میں درد ہو سکتا ہے، کمر میں درد ہو سکتا ہے، سر میں درد نہیں ہو سکتا، کیونکہ بدن کی تعریف میں سر کو شامل نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ کے جسم میں درد ہے تو پھر مانا جا سکتا ہے کہ سر میں بھی درد ہو سکتا ہے، پیر میں بھی درد ہو سکتا ہے۔ لیکن پیغمبر خدا نے جو لفظ استعمال کیا ہے انی اجد فی بدنی ذوفا، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، جسم میں نہیں۔ یعنی خبردار پیغمبر کے دماغ میں کسی قسم کی کمزوری نہ سمجھنا، خبردار یہ نہ سمجھنا، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ ایتینی بالکسائل یمانی، تو شہزادی نے پہلے تو کہا آپ کو بابا اللہ اس ذوف سے محفوظ رکھے،
پھر پیغمبر خدا نے کہا ایتینی بالکساء الیمانی. جو بزرگ علماء لکھنؤ تھے وہ اس کا ترجمہ ایسے نہیں کرتے تھے جیسے آج کے لوگوں نے کیا ہے. آج آپ دیکھیں گے تو اے فاطمہ اپنی چادر لے آؤ، تو وہ کہا کرتے تھے یہ ترجمہ درست نہیں ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، میں کہوں میسم سے میسم کتاب لے آؤ، اور میں ہی میسم کے ساتھ کہوں کتاب کے ساتھ آ جاؤ. میسم کتاب لے آؤ اس میں آرڈر ہے، کتاب کے ساتھ آ جاؤ اس میں رعایت ہے. کتاب کے ساتھ آ جاؤ حاجی حازم اس میں رعایت ہے. تو اب اس کا ترجمہ وہ کیا کرتے تھے ایتینی بالکساء الیمانی، اے فاطمہ چادر کے ساتھ آ جاؤ. یعنی یہ ادب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھا کہ پیغمبر نے اس قسم کی الفاظ کی احتیاط کی کو ملحوظ خاطر رکھا کہ اے سیدہ چادر کے ساتھ آ جائیے، بھائی کساء یمانی کے ساتھ آ جائیے. پیغمبر خدا تو وہ ہے کہ جن کی چادروں کے اللہ نے قصیدے پڑھے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ کی جس کی چادروں پر قرآن کی آیتیں ہیں. کسی مولوی سے پوچھو بھائی یا ایھا المزمل کیا ہے تو وہ کہے گا پیغمبر کی کملی کا ذکر ہے. اس سے پوچھو یا ایھا المدثر کیا ہے تو وہ کہے گا پیغمبر کی چادر کا ذکر ہے. تو پیغمبر کی چادر تو وہ عظمت والی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے رسول کی چادر کے تذکرے کو کیا ہے. اے چادر والے، بھائی کتنی دیر چادر جسم سے رہی. بھائی آج ہمارے محترم دوست نے چادر پہنی ہوئی ہے، ادھر بھی ایک مومن نے پہنی ہوئی ہے، ادھر بھی میرے بھائی نے پہنی ہوئی ہے. جون میں پہنو گے، جولائی میں، مارچ کے بعد اتار دو گے. پکی بات ہے کہ کچھ دیر کے لیے چادر نے جسم کی حفاظت کی، وہ تو لائق قسم ہو گئی. اور جو 45 برس ابو طالب محمد کی حفاظت کرتا رہا. رسول کے پاس ایسی چادریں ہیں کہ جن کی خدا تذکرہ کر رہا ہے، جن کے نام پر تاریخ کی سمت نکلتے ہیں. ابو طالب سے جو چلتے ہیں ذرا ان کے گھر کو چلتے ہیں. زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا، زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا. ارے جو باپ نہیں رکھتے تیرے بابا سے چلتے ہیں. اور علامہ بشیر انصاری فاتح ٹیکسلا ایک عجیب جملہ کہا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے مجھے آج تک نعت خوان شاعروں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. قرآن کی دو صورتیں ایک ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر موجود ہیں، مدثر بھی ساتھ ہے، مزمل بھی ساتھ ہے. گیپ تو ہے ہی نہیں، ایک کے بعد دوسری ہے، بلا فصل جڑی ہوئی ہیں. کہ میں حیران ہوں جب بھی بات کرتے ہیں کملی کی بات کرتے ہیں، چادر سے کوئی نعت بنانے کو تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے بھائی؟ چادر کا ذکر مزمل ہے، چادر کا ذکر مدثر ہے، کملی کا ذکر مزمل ہے. مزمل پہ تو ساری صورتیں ہیں، ساری نعتیں ہیں، مدثر پر کوئی نعت نہیں ہے. تو کہ میں تو یہی نتیجہ اخذ کر سکا ہوں کہ مزمل میں کملی میں محمد تنہا تھے، چادر میں 5 ہے. آپ سلامت رہے، سلامت رہے. سرکار کے ساتھ ہیں، پنجنے پاک ہیں، چادر میں مصطفیٰ اکیلے نہیں ہیں. اب سرکار کہہ رہے ہیں بی بی کو کہ چادر کے ساتھ آ جائیے. سیدہ نے چادر اڑائی. کچھ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں پچھلی مجالس میں، ان کی ریپیٹیشن نہیں کروں گا. امام حسن بھی آئے، امام حسین بھی آئے، جناب سیدہ سلام اللہ مولا کائنات بھی آئے، جناب سیدہ بھی آئیں. اور اس کے بعد بی بی نے ایک جملہ کہا کہ جب بی بی داخل ہوئی تو کہا ہم سارے مکمل ہو گئے، ہم سارے مکمل ہو گئے. یعنی سیدہ کے داخل ہونے سے پہلے یہ مکمل نہیں ہو سکے.
رسول موجود تھے، جناب علی موجود تھے، سرکار حسنین موجود تھے، لیکن مکمل کب ہوئے؟ جب تک سیدہ نہیں آئیں۔ اب میں اس سے بڑا جملہ آپ کی خدمت میں کیا کہوں کہ جب تک علی کی ولایت نہ آئے دین مکمل نہیں ہوتا، جب تک بطول چادر میں نہ آئے پنٹر مکمل نہیں ہوتے۔ نہیں آپ سب کی مومین کی صحت و سلامتی۔ اب اہل بیت مکمل ہوئے اس بی بی کی آمد کے بعد، اور جب یہ چادر کے نیچے آئے تو یہ چادر ہی گھر تھی۔ یہ جملہ آپ کی خصوصی توجہ کا طالب ہے۔ دیکھیے جب یہ چادر کے نیچے آئے تو پھر آیہ تطہیر نازل ہوئی، اور آیہ تطہیر کا شان نزول ان کا چادر کے نیچے آنا۔ تو اس منزل پر کچھ قصیدہ خدا نے پڑھا ہے۔ جب جبریل نے پوچھا تھا نا یا رب و من تحت الکساء، پالنے والے چادر کے نیچے کون ہیں، اور ادھر بی بی نے کیا جملہ کہا تھا؟ اعلمو، جان لو، پہچان لو، انی فاطمہ و ابی محمد، اور ادھر عرش پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اعلمو، جان لو، یا ملائکاتی، اے میرے فرشتوں۔ ملائکہ بھی کہتا تو کام چل جاتا، یہ ملائکاتی میں یہ لگا کے کہا اے میرے فرشتوں، وَيَا سُكَّانَ سَمَاوَاتِ، اے میری آسمان کی مخلوقات۔ سما کے معنی فقط آسمان نہیں ہوتا، سما بلندی کو عربی زبان میں کہتے ہیں، جو نام کو بھی اسم کہتے ہیں، اسم بھی عربی روٹ ورڈ سمو ہے، یعنی یہ بھی بلندی سے، کیونکہ نام کے ذریعے ہی تو آپ کی پہچان ہوتی ہے، آپ کی ذات پہچانی جاتی ہے آپ کے نام کے ذریعے، تو سما کہتے ہیں بلندی کو۔ اب پروردگار عالم نے کیا کہا کہ اے میرے ملائکہ، اے میری آسمان میں رہنے والی مخلوقات، تو یعنی فرشتے اور ہیں، فرشتوں سے ہٹ کر بھی مخلوقات ہیں۔ ابھی تو زمانہ ترقی کر کے پہنچے گا کہ مریخ پر آبادی تھی یا نہیں تھی، کسی اور سیارے پر آبادی تھی یا نہیں تھی، بس جو بھی سما میں ہے اس نے اللہ سے فضائل آل محمد ضرور سنے۔ یا ملائکہ جی، اے میرے فرشتوں، معلوم ہوا اے میرے فرشتوں، یہ جو میرے ہیں نا اس میں اپنائیت ہے، تو معلوم ہوا اپنوں کو ہی فضائل سنائے جاتے ہیں، اپنوں کو ہی فضائل سنائے جاتے ہیں۔ اے میرے فرشتوں، اے میرے آسمان میں رہنے والوں، تو اب انہیں فضائل اہل بیت سنائے۔ بھائی انی ما خلقت سماعا مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ، یہ میں نے آسمان کا شامیانہ، زمین کا فرش، چمکتا ہوا چاند، روشن سورج، دریا اور دریا میں چلتی ہوئی کشتیاں۔ بھائی کشتی تو اللہ چلا رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے چلائی۔ دیکھیے کشتی چل نہیں سکتی جب تک پانی میں نمکیات کا تناسب نہ ہو۔ یہ کیمسٹری میں ڈینسٹی کا اصول ہے، اگر اس کے اندر نمکیات نہ ہو تو اتنے بڑے جہاز نہ چل سکے۔ اگر 3% نمک نہ ہو سمندر کے اندر تو ان جہازوں کے وزن کو نہ اٹھا سکے گا، ڈینسٹی کا سارا فارمولا فیل ہو جائے گا اور یہ ڈوب جائیں گے۔ تو یہ خدا ہی نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ خاص ڈینسٹی کے اندر تو چل سکتی ہے کشتی یا جہاز، اگر وہ ڈینسٹی کم ہو جائے تو ڈوب جائے۔ تو اب اللہ نے فضائل پڑھنا شروع کیے اور قسم کھا کے پڑھے، عزتی و جلالی، میری عزت کی قسم اور میری جلال کی قسم، کہ میں نے آسمان کا شامیانہ، زمین کا فرش، چمکتا ہوا چاند، روشن سورج، دریا، دریا میں چلنے والی کشتیاں، یہ دیکھیے وہی اسلوب ہے جو قرآن کا اسلوب ہے۔ انی ما خلقت سماعا مبنیہ، عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ اگر کسی جملے کی ابتدا میں لائے نافیہ اور مائے نافیہ آ جائے اور اس کے بعد الا آ جائے تو جملہ حصریہ بن جاتا ہے۔
ایک دو مثالیں پیش کر دیتا ہوں. وما محمد، محمد اور کچھ نہیں ہے، الا رسول، سوائے ہمارے رسول کے. یعنی محمد کی پوری ذات ہی مبنی بر رسالت ہے. یعنی رسول کی زندگی کو دو حصوں میں نہ بانٹنا شروع کر دو کہ یہ حکم بشر کی حیثیت سے دیا، یہ حکم رسول کی حیثیت سے دیا. نہیں، قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول، محمد اور کچھ ہے ہی نہیں سوائے رسول کے. یعنی اب رسول ہی کے تحت رسول سارا کچھ کریں گے. پیغمبر کی ذات مبنی پر رسالت ہے. اگر کسی کے احترام میں کھڑے ہوں تو رسول کی حیثیت سے، کسی کو بد میں نکالے تو رسول کی حیثیت. مبنی پر رسالت ہے. یعنی مائے نافیہ آئے یا لائے نافیہ آ جائے، وہ حصریہ جملے کو بنا دیتا ہے. وما محمد الا رسول، محمد اور کچھ نہیں ہے سوائے رسول. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو بنایا ہی نہیں سوائے ہماری عبادت کے لیے. یعنی ان کی تخلیق کا کوئی اور غرض ہی نہیں ہے، مقصد ہی نہیں ہے، پرپز ہی نہیں ہے. تو جب یہ مائے نافیہ یا لائے نافیہ آ جائے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی لائے نافیہ اور مائے نافیہ کے بعد اللہ کا استثناء آ جائے تو کلمہ حصریہ بن جاتا ہے. یعنی وہ حصار قائم کر دیتا ہے، اسپیسیفک کر دیتا ہے، اس کو کسی خاص دائرے میں لے آتا ہے. یعنی جن اور انسان کی تخلیق کا مقصد سوائے عبادت کے کچھ اور نہیں ہے. اب کچھ اور نہیں ہے اس آیت نے بتایا. یہاں پر بھی حدیث قصہ میں یہی اسلوب ہے، ما خلقت سماعا مبنیا، نہیں میں نے خلق کیا. یہ جتنی بھی خلقتیں نہیں کی، میں نے چاند کو روشنی نہیں بخشتا، میں سورج کو چمک نہیں دیتا، میں زمین کا فرش نہیں بچھاتا، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. اگر یہ 5 چادر کے نیچے نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے اے میرے فرشتوں سنو، اے میری آسمان میں رہنے والی مخلوقات سنو، جنہیں سنایا جا رہا ہے. ابھی میں آپ کو کیا سنا رہا ہوں؟ مجلس اعزاز. اس سے پہلے آپ کوئی اور کام کر رہے تھے، یعنی جس بھی کام کو کر رہے تھے اس کام کو چھوڑ کے آپ مجلس میں آئے. کوئی دکان پہ تھا، اس نے دکان چھوڑی، مجلس میں آیا. کوئی گھر پہ کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھانے کے بعد گھر سے مجلس میں آیا. کوئی کسی اور کام میں مصروف تھا، اس کام کو چھوڑ کے مجلس میں آیا. یعنی آپ نے اس کام کو چھوڑا، مجلس میں آئے. آپ اس لیے مجلس میں آئے کہ مجلس کی عظمت آپ کی نگاہ میں بڑی بلند تھی. اب میں سوال کرتا ہوں، فرشتے کر کیا رہے تھے جنہیں فضائل سنائے؟ قرآن کہتا ہے، فرشتے خود کہتے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں. اب جو اللہ فضائل اہل بیت سنا رہا ہے، معلوم ہوا نگاہ قدرت میں اگر اس کی عبادت سے اہل بیت کی فضیلتیں کم ہوتی تو کبھی عبادتیں چھڑوا کر فضائل نہ اور اسی منزل پر یہ آیت تطہیر جو نازل ہوئی، تو یہ آیت تطہیر کا بیک گراؤنڈ ہے آسمانی. اس کے بعد جبریل نے اجازت لی ہے، زمین پر آیا ہے، اعلان کیا اللہ نے 5 کا. پھر جبریل نے بھی ادھر پہلے یہی جملے آپ حدیث قصہ میں پڑھیں گے، جبریل نے باہر پڑھے چادر کے، اور اس کے بعد اجازت طلب کی کیا میں بھی چادر میں آ جاؤں. اجازت طلب کی، اجازت ملی،
کیونکہ جبریل اس مجمع میں شامل ہونا چاہ رہا تھا جس میں ایک تھے سید الانبیاء، دوسری تھی سیدۃ النساء العالمین، تیسرے تھے سید الاوصیاء، چوتھے اور پانچویں تھے سیدہ شباب اہل الجنہ۔ سیدوں کا مجمع تھا، جبریل بھی سید الملائکہ تھا، اس لیے آ گیا۔ سادات کے مجمع میں سید تھا، ملائکہ کا سردار تھا، سرداروں کے ساتھ آ گیا۔ اب جبریل نے یہ جو قصیدہ پڑھا ہے، جو اللہ کا قصیدہ ہے، اس کو ریپیٹ کیا کہ زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ اور یہ ساری چیزیں اللہ نے اہل بیت کی محبت میں خلق کی۔ پھر اجازت لے کے آگے داخل ہوا اور جبریل ان میں چھٹا ہو گیا۔ اے جبریل، پہلے داخل ہو جاتے پھر قصیدہ پڑھ لیتے۔ کیا اگر پہلے قصیدہ پڑھ لیتا تو یہ فرق قائم رہتا کہ وہ قصیدے والے اور قصیدہ سنانے والے کا فرق قائم نہ رہتا، اس لیے باہر قصیدہ سنایا کہ یہ 5 اور ہیں، میں چھٹا ہوں، میں وجہ تخلیق کائنات نہیں ہوں، میں بھی ان کے وسیلے سے بنا۔ فرق قائم۔ تو اب اس منزل پر آیہ تطہیر ہے اور اس پہ میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ خود کسی سے کروائیے گا۔ جو آیہ تطہیر میں جبریل امین نے، گھر جا کے حدیث قصہ میں پڑھیے گا، جو جملہ کہا ہے آیت سنانے کے لیے، قد اوحا الیک نہیں کہا، قد اوحا الیکم کہا۔ قد اوحا الیکم کا ترجمہ خود پڑھ لیجئے گا حدیث سے، میں نہیں پڑھتا فی الحال۔ قد اوحا الیکم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما سے آغاز ہو رہا ہے، انما کلمہ حصر ہے، اور حصر کا کام کیا ہے؟ ابھی کچھ مومنین باہر ہیں، کچھ مومنین اندر ہیں۔ حصر کا مطلب ہے ہم گیٹ بند کر دیں، گیٹ کو کنڈی لگوا دیں، تالا لگوا دیں، تو اس سے کیا فرق ہوگا کہ جو مومنین اس وقت عزا خانے میں موجود ہیں وہ باہر نہیں جا سکیں گے، اور باہر والے مومنین اندر نہیں آ سکیں گے۔ تو اس تالے کو عربی لغت میں کہتے ہیں انما۔ حالانکہ دونوں ہی شک کو دور کرنے کے لیے کام آتے ہیں، اننا بھی آتا ہے، اننا بے شک کے لیے آتا ہے، انما بھی آتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ میں ایسے سمجھاؤں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ جناب شہداد پور کے اندر امام بارگاہ ہے، اگر اننا کے تحت کہوں گا تو امام بارگاہ ہے، لیکن ممکن ہے اور بھی ہوں، لیکن انما کے تحت کہوں گا تو بس ایک ہی امام بارگاہ ہوگی، تو وہ مخصوص کر دے گی، وہ ایک حصار قائم کر دے گا۔ تو انما سوائے اس کے، انما یرید اللہ، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ ارادہ ہے اللہ کا۔ اللہ کے ارادے کی 2 قسمیں ہیں، ایک اس کا ارادہ ہے ارادہ تشریعی، اور ایک اس کا ارادہ ہے ارادہ تقوینی۔ یعنی ارادہ تشریعی کو اللہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق گمراہ ہو، نہیں چاہتا، لیکن اگر تقوینی ارادے کے تحت نہیں چاہتا تو پھر تو کوئی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، سب فرشتوں کی طرح ان پر جبری عصمت مل جاتی۔ اللہ چاہتا ہے اس کی مخلوق سیدھے راستے پر چلے یا الٹے راستے پر چلے، تو پھر الٹے راستے پر کیوں چل رہی ہے؟ تو یہاں خدا کا ارادہ تشریعی نہیں ہے، یہاں خدا کا ارادہ تشریعی ہے، اور جہاں خدا کا ارادہ تکوینی ہوتا ہے، تو جب خدا کا ارادہ تکوینی ہوتا ہے تو پھر اس میں حتمی عمل ہوتا ہے۔ تو اس منزل پر ارادہ تشریعی نہیں ہے، کیونکہ ارادہ تشریعی تو غیر کے لیے بھی ہے۔ آپ سب کو بھی، مجھے، آپ کو، تمام لوگوں کو اللہ چاہتا ہے وہ پاک رہے، ان سے برائی دور رہے،
لیکن ان کے قریب برائی آ رہی ہے تو اس کا مطلب وہ خدا کے ارادہ تشریعی کے تحت تو ہے، تکوینی ارادہ شامل نہیں ہے۔ لیکن جو اہل بیت علیہم السلام ہیں ان کے لیے ہے ارادہ تکوینی، کہ خدا کا یہی ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھے، تمہیں رجس سے دور نہ رکھے، تم سے رجس کو دور رکھے، تم سے رجس کو دور رکھے۔ یہ دیکھیے یہ دو الگ باتیں ہیں، میں کسی سے دور ہوں وہ مجھ سے دور ہے، تو یہ برابری کی بات ہے۔ اگر ایک کو دور رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اہل بیت علیہ السلام پر اتنا کمال یقین ہے، کیونکہ خدا نے ان کو خلق کیا ہے۔ اہل بیت نگاہ پروردگار میں اس قدر اس نے انہیں کامل خلق کیا ہے کہ یہ رجس کے قریب نہیں جا سکتے، یہ صاحبان عصمت ہیں، لیکن رجس پر پابندی لگا دی کہ رجس بھی ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ اب رجس کیا ہے؟ رجس کی 96 قسمیں لکھی ہوئی ہیں۔ جھوٹ کو رجس کہتے ہیں، بت پرستی کو رجس کہتے ہیں، بہتے ہوئے خون کو رجس کہتے ہیں، اور 96 قسم کی چیزوں کو رجس کہتے ہیں، پلیدی کو رجس کہتے ہیں۔ بھئی رجس اکیلا نہیں ہے، اس سے پہلے الف لام بھی لگا ہوا ہے جو اس کی ہر قسم کی کلاس کو ظاہر کر دے گا۔ یعنی جتنی بھی قسم کا رجس ہے، جتنی بھی قسم کی نجاست ہے، جتنی بھی قسم کی برائی ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام سے دور ہے۔ اب زیادہ لمبی چوڑی ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں ہے، بس جو بھی تاریخ کے جس دور میں اہل بیت سے دور نظر آئے سمجھ جانا نجاست کا ڈھیر ہے۔ ان نجاستوں کا ڈھیر ہے۔ اور ایک شعر آپ کے ذوق مودت کو دیکھ کے سنا رہا ہوں۔ یاور بھائی آپ شاعر ہیں، پہلے تشریح کر دیتا ہوں ورنہ فتویٰ نہ لگ جائے۔ تشریح کرنا ضروری ہے۔ اللہ کا لفظ سوائے ذات واجب الوجود کے ادب میں بھی کسی کے ساتھ نہیں لگتا، یعنی لٹریچر میں بھی نہیں لگتا، لیکن خدا کا لفظ وہ ہے جو فارسی زبان میں لٹریچر کے اندر غیر خدا کے لیے بھی لگتا ہے، یعنی خدائے سخن کہا جاتا ہے، خدائے غزل کہا جاتا ہے۔ خدا کا لفظ غیر کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اب ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یزید نام ہے دنیا کی کل نجاست کا، یزید نام ہے دنیا کی کل نجاست کا، طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں۔ انما یرید اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے، اور اس طرح پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ کرے نہیں، رکھے۔ کرنا اور ہے، رکھنا اور ہے۔ آپ کے کپڑے نجس ہو گئے تو آپ اسے پاک کریں گے، اور کوئی گیلا کتا گزر رہا ہو اور آپ دور ہو جائیں تو آپ پاک نہیں کریں گے، پاک رکھیں گے کہ کہیں نجاست نہ آ جائے۔ یہ ان کے لیے قرآن کی آیت میں
لیُذْہِبَ ہے، دور رکھا ہے، یہ نہیں ہے لیُخْرِجَکُم کہ خارج کیا ہے، خارج اسے کیا جاتا ہے جو پہلے موجود ہو، ان کے لیے لیُذْہِبَ ہے، موجود نہیں ہے، دور رکھے گا، اور دور کتنا رکھے گا مجھے کیا معلوم، میں تو نہیں جان سکتا، ہر انسان کا لیول الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک بچے سے کہیں بھائی کتنے پیسے چاہیے، وہ کہے گا 500 روپے مل جائیں تو بہت ہے۔ کسی بڑے سے کہیں وہ کہے گا 1000 روپے بڑی رقم ہے، اس سے بڑے سے کہیں گے 10,000 روپے، اس سے کہیں گے تو لاکھ روپے، کسی اور سے کہیں گے 20 لاکھ روپے، سیٹھ نوشاد صاحب سے کہیں گے یہ تو 10-20 کروڑ کی بات کریں گے۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے تصور ہوتا ہے نا، تو ایسے قریب دور کا بھی تصور ہر کسی کا اپنا اپنا ہے۔ اب کسی کی کلام کو سمجھنا ہو تو پہلا حق یہ ہے کہ متکلم کے کلام سے، یعنی متکلم کیا معنی لے رہا ہے، کلام کرنے والا کیا ہے۔ اب خدا کہتا ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو دور رکھا ہے، کتنا دور رکھا ہے، اب دور کتنا ہے ہمیں نہیں معلوم، میں تھوڑا سا خدا کا قریب سمجھا دیتا ہوں۔ دور کو آپ خود ڈھونڈ لینا، پروردگار عالم نے 1400 برس پہلے اپنے حبیب پر ایک آیت نازل کی کہ قیامت قریب ہے، 1400 سال ہو گئے اس کی قریب نہیں آ رہی، اللہ جانے جو رشت ہے وہ اہل بیت سے دور کتنا۔ اس کا دور کتنا ہے۔ یہاں پر ایک اور علمی مسئلے کو بھی حل کرنا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کے اس آیت کی عظمت پر سب متفق ہیں۔ اختلاف کس نقطے پر ہے؟ اختلاف شاہ صاحب کس نقطے پر ہے کہ اہل بیت کی مصداق کون ہے۔ تو ہم اپنا پوائنٹ آف ویو تو بتائیں اپنے بچوں کو کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور اس کے پیچھے دلیل کیا ہے۔ تو کہا کہ صاحب اہل بیت سے مراد مسلمانوں میں 3 گروہ ہیں، یعنی اہل بیت سے مراد 4 قسم کے گروہوں کو لیا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب اہل بیت سے مراد ہیں رسول کی ازواج، پیغمبر کی بیویاں۔ دوسرے گروہ نے کہا نہیں، اہل بیت سے مراد پیغمبر کی ازواج بھی ہیں اور ساتھ میں پنجتن پاک بھی ہیں، کیونکہ آیہ تطہیر کے نزول کے وقت چادر کے نیچے پیغمبر نے انہیں رکھا تھا۔ تیسرے گروہ نے کہا جناب نہیں، اہل بیت سے مراد سارے کے سارے جتنے بھی نیک مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے اہل بیت ہیں۔ تو جب یہ بات کہی تو خدا غریق رحمت فرمائے مولانا محمد اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ کو، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحبان یہ بات تمہیں وارا نہیں کھائے گی، اس بات سے پھر جاؤ۔ تو کہا کیوں ہم اس بات سے پھر جائیں؟ کہا اہل بیت پر صدقہ حرام ہے اور تم تو ہر جمعرات کو صدقے کی روٹیاں کھاتے ہو۔ چوتھا نظریہ ہم فقیروں کا ہے، غلامان محمد و آل محمد کا، کہ پنجتن پاک اور ائمہ طاہرین علیہ السلام، 4 معصومین علیہ السلام اہل بیت کے مصداق ہیں۔ یعنی یہ ہم پنجتن پاک کو مانتے ہیں، بعض مسلمان فقط ازواج کو مانتے ہیں، بعض مسلمان پوری امت کو مانتے ہیں اور بعض مسلمان ان دونوں کو مانتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں میں اہل سنت بھائیوں کی اکثریت کا نظریہ یہ ہے کہ ازواج بھی اہل بیت ہیں اور پنجتن پاک بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو ہمارا نظریہ جو ہے اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ کیونکہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید اسی طریقے سے ہے جیسے دنیا کی عام کتابیں ہوتی ہیں کہ خاص ترتیب سے مضامین چلتے ہیں اور ایک مضمون میں صرف ایک ہی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کا یہ مزاج نہیں ہے، قرآن کی ایک ہی آیت میں 2 مضامین بھی آ جاتے ہیں۔
قرآن کوئی ایسے کسی مصنف کی لکھی ہوئی کتاب نہیں کہ چیپٹر نمبر 1 میں یہ آئے گا، چیپٹر نمبر 2 میں یہ آئے گا، چیپٹر نمبر، قرآن کی زبان تقریری ہے، تحریری نہیں ہے۔ تو اب قرآن مجید کی جو یہ آیات ہیں، اس میں آیت تطہیر سے قبل اور بعد کی جو مضمون ہے اس کو دیکھ کر بعض لوگوں کے اذہان میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیونکہ اس سے قبل اور اس سے بعد پیغمبر کی ازواج کا ذکر ہو رہا ہے، لہٰذا یہ اہل بیت بھی رسول اللہ کی ازواج ہیں، پیغمبر کی گھر والیاں ہی اہل بیت ہیں۔ تو اس کا جواب خود آیت میں ہی موجود ہے۔ ایک چھوٹا سا اصول آپ کو عربی کا آپ کو یقیناً آتا بھی ہوگا، یہ تو چھوٹی کلاسز میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے کننا کی ضمیر آتی ہے۔ جب ایک عورت ہو تو ہم کہیں گے السلام علیکی، 2 ہوں گی تو السلام علیکما، 3 ہوں گی تو السلام علیکنا۔ کننا آ جائے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ضمیر کس کی ہے، عورتوں کے لیے یہ پروناؤن یوز ہو رہا ہے، جمع کی ضمیر ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے السلام علیکا، ایک آدمی پر سلام، السلام علیکما، 2 آدمیوں پر سلام، السلام علیکم، 3 یا 3 سے زیادہ آدمیوں پر سلام۔ یہ جمع مذکر کی حاضر کی ضمیر ہے، وہ مؤنث کی ضمیریں ہیں اور یہ مذکر کی ہیں۔ اب اگر مکسنگ ہو جائے، مرد بھی ہوں عورت بھی ہوں، پھر کیا کریں گے؟ یعنی عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، تو پھر اس کا کیا سولوشن نکالا جائے گا؟ تو اس کا سولوشن یہ ہے کہ اگر عورتیں اور مردوں کا مکس مجمع ہو تو اصول لسانیات یہ ہے کہ جن کی تعداد زیادہ ہوگی ان کا صیغہ غالب آ جائے گا۔ یعنی اگر 10 عورتیں ہیں اور 1-2 آدمی ہیں تو ہم علیکنا ہی لگائیں گے، اور اگر آدمی زیادہ ہیں عورتیں کم ہیں تو علیکم لگے گا۔ یعنی تغلیباً وہی صیغہ آئے گا جن کی تعداد زیادہ ہے۔ اب جو لوگوں نے جب اس کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس آیت میں پہلے بعد میں، اس سے پچھلی آیتیں، اس سے بعد کی آیات میں سب میں تذکرہ ازواج کا چل رہا ہے، لہذا یہ مضمون ازواج پیغمبر سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے کہ جتنی بھی ازواج پیغمبر سے متعلق باتیں ہیں ان سب میں مؤنث کے صیغے ہیں، لستکننا، کرنا فی بیوتکنا، آتینا، جتنے بھی ہیں نا ان کے آپ صیغے گھر جا کے گنیے گا، نا لگی پڑی، نون آ رہا ہوگا، مؤنث کے صیغے آ رہے ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ اس آیہ تطہیر کو دیکھیں گے ان کے لیے کیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اور تم وہ جاہلیت کی پرانی رسموں کو نہ دہرانا۔ یعنی تمہارا ایک اسٹیٹس ہے کہ تم رسول اللہ کی زوجہ ہو، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، اگر تم تقویٰ کرو گی تو تمہارا اجر بھی دگنا ہے، اور اگر نہیں کرو گی تو تمہارے لیے مصیبت بھی دگنی ہے۔ تو اب ان کے لیے جتنے بھی صیغے ہیں آپ قرآن میں گنتے جائیں گے وہ سارے مؤنث کے صیغے ہیں۔ جب آیہ تطہیر آتی ہے تو ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، انکم آیا، انکنہ نہیں آیا، اہل البیت ویطہرکم آیا، ویطہرکنہ نہیں آیا۔ اس سے پہلے جو بھی خطاب ہو رہا ہے تو ان کو کہا جا رہا ہے یا نساء نبی، اے گھر نبی کی گھر والی، اے نبی کی عورتوں، ان کے لیے یہ لفظ آ رہا ہے۔ اور ان کے گھروں کو بیت نہیں کہا گیا، بیوت کہا گیا۔ کرنا فی بیوتکن، بیوت جمع ہے، بیت واحد ہے۔ اب جو اس آیہ تطہیر میں اور اس سے پچھلی اور بعد کی آیتوں میں لہجے کا فرق ہے، وہاں شرطیں لگائی جا رہی ہیں کہ تم ایسے نہیں کرنا، تم اگر تقوی کو اختیار کرو گی یہ ہوگا، ورنہ تمہارا گناہ بھی دوہرا ہو جائے گا، تمہیں اس طریقے سے کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ وہاں پر اس طرح کی چیزیں کہی جا رہی ہے، اور جیسے ہی آیت آئی لہجہ ہی بدل گیا اور صیغے بھی بدل گئے، مؤنث کے بجائے مذکر کے صیغے ہیں،
اگر اہل بیت میں ازواج بھی شامل ہیں تو پیغمبر کی آیہ تطہیر کے وقت 9 ازواج تھی، تو 9 ازواج اور ایک پیغمبر، صیغہ تو ہونا چاہیے تھا مؤنث کا۔ اور اگر دونوں کو مان لیا جائے کہ بھائی پنجتن پاک بھی ہیں ازواج بھی ہیں، تو 9 ازواج، ایک بی بی سیدہ، یہ ہو گئی 10 اور باقی بچے 4 مرد۔ تو اب جب یہ 4 ادھر ہیں 10 ادھر ہیں، تب بھی مؤنث کا ہی صیغہ لگنا چاہیے تھا۔ اب یہ مذکر کا صیغہ کیوں لگا؟ یہ تبھی لگ سکتا ہے کہ جب صرف 5 ہوں، 4 مرد ہوں، 1 خاتون ہو۔ یہ تو آپ آیت سے دیکھ کے تلاش کر لیں گے۔ اب یہ سورہ احزاب کی 33ویں سورت ہے، 33ویں آیت ہے۔ اچھا سورت بھی 33ویں نہیں، آیت 3 ہے، آیت سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب سورت بھی 33واں ہے، آیت بھی 33 ہے، یعنی 3 3 اور 3 6، 6 اور 6 12۔ سورہ احزاب قرآن کا 33واں سورہ ہے اور اس کی آیت بھی 33 ہے۔ تو میرے محترم، میرے عزیزم، اب جو یہ آیہ تطہیر ہے سرکار، اس میں جو صیغے ہیں اس سے ایک بات پتہ چلی۔ دوسری چیز یہ کہ اہل بیت نے مختلف منازل پر اس آیت سے اپنا اہل بیت ہونا ثابت کیا۔ تاریخ کی کسی کتاب میں کبھی کسی زوجہ رسول نے کسی منزل پر، کسی میدان میں اس آیت کے تحت کہا کہ ہم ہیں اہل بیت۔ تاریخ خاموش ہے۔ کہیں کسی منزل پر امام حسین نے کربلا میں اس آیت سے استدلال کیا، امام زین العابدین نے شام کے بازار میں شامی کے سامنے جو آیتیں پڑھی تو ان میں آیت تطہیر پڑھی، کہ اس میں اہل بیت کون ہے؟ کہ نہیں جانتا، کہ ہم ہی تو ہیں وہ اہل بیت۔ تو اہل بیت نے تو منزل منزل پر اس آیت سے استدلال کیا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ اہل بیت تو اس آیت کا مصداق، اور پھر صحیح مسلم میں، اس کے علاوہ ترمذی میں اور متعدد سینکڑوں کتب اہل سنت میں یہ روایت موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر خدا نے زیر کسا انہیں لیا، تو حضرت جناب ام سلمہ داخل ہونا چاہا، پیغمبر نے کہا انکی، آپ اپنی جگہ پہ رکی رہیں، آپ خیر پر ہیں، آپ خیر پر ہیں، خیر والی بی بی نہیں آ سکی۔ ٹائٹل خیر والا ہے لیکن ان 5 میں شامل نہ ہو سکی، یعنی اہل بیت اور ہے۔ اور اتنی آسان بات ہمیں حضرت جناب ابراہیم کی زوجہ نے سمجھائی، بہت آسان بات۔ اسے مسئلہ 2 اور 2 4، کعبے پر غلاف کس رنگ کا ہے سرکار؟ کالے رنگ کا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ کسی آیت میں نہیں۔ حدیث میں لکھا ہوگا؟ نہیں۔ اس پر جو آیتیں لکھی ہیں وہ کسی حدیث کی روشنی میں ہوں گی؟ نہیں۔ اچھا پھر یہ ہر چیز قرآن اور حدیث کے ثبوت مانگنے والے کبھی تو غور کرے کہ قرآن پر کالا لباس کیوں ہے، قرآن پر کالا غلاف کیوں ہے، یہ کس آیت کی روشنی میں ہے، یہ کس حدیث کی روشنی میں ہے؟ کہ جناب یہ تو ہم نے عقیدتاً ایک سلسلہ چل رہا ہے اور کعبے پر سیاہ لباس پہنایا ہوا ہے، بھئی کعبہ کیا ہے؟ کہ بیت اللہ ہے۔ حیرت کی بات ہے، تم تو بیت کی عقیدت میں کالا لباس پہناؤ بیت اللہ کو، ٹھیک ہے، ہم اہل بیت کی محبت میں کالا لباس پہنے تو بدعت کہتے ہیں۔ سلامت رہے۔ تو اب یہ جو غلاف ہے نا، اس کی پوری ہسٹری ہے۔ علامہ حسین بگجاڑا اور دیگر ہمارے مفسرین نے لکھا اور کئی کتابوں میں ہے کہ جب کعبۃ اللہ کے مقابلے میں بنو جرہم نے کچھ گھر بنائے، یعنی بنو جرہم حضرت اسماعیل کا سسرالی قبیلہ ہے، تو یہ نبی کے سسرالی ہے، انہوں نے بھی کچھ گھر بنا لیے کعبے کے ارد گرد۔ اور یہ کعبے کے ارد گرد گھر بنا لیے تو جب کوئی لوگ ہدیہ لے کے آتے، تحفہ لے کے آتے، تو لوگوں نے آہستہ آہستہ اسے اپنے پاس رکھنا شروع کر دیا۔ تو
ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس سے جناب حاجرہ کا دل دکھی ہو گیا۔ آج واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص آیا دور سے، اس نے پوچھا کعبہ کہاں ہے؟ اس نے کہا یہی، اپنے گھر کے گرد طواف کروا لیا۔ جب وہ گیا لوگوں نے بتایا کہ اس کو غلط مس گائیڈ کر کے ایک آدمی نے اپنے گھر کے گرد طواف کروایا۔ تو کیونکہ بیت اللہ سے محبت تھی، نبی کی زوجہ تھی، معصوم کی ماں تھی، تو فوراً گھر سے آئیں اور اپنی کالی چادر کعبۃ اللہ پر رکھ دی، کعبۃ اللہ پر ڈال دی، تاکہ اس چادر کے پردے سے لوگوں کے گھروں میں اور اللہ کے گھر کا فرق واضح ہو جائے۔ بھائی کیسے فرق واضح ہو؟ کہ کالی چادر سے، او حاجی آصف مجھے سمجھ میں نہیں آیا، چادر سفید نہیں تھی، چادر لال نہیں تھی، چادر پیلی نہیں تھی، چادر کالی کیوں تھی؟ جب میں نے قرآن میں حضرت ابراہیم کے مذہب کو دیکھا تو یہی نظر آیا، وَإِنَّ مِن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ۔ ابراہیم شیعوں میں سے تھے، تو اب کیسے فرق ہوا کہ اللہ کا گھر ہے یا لوگوں کے گھر ہیں؟ کہ بیت اور حرم میں فرق کرنے کے لیے جناب حاجرہ کی چادر کا سہارا لیا گیا، یعنی جناب حاجرہ کی چادر نے بتایا کہ جو چادر کے نیچے ہے وہ بیت ہے، جو باہر ہے وہ حرم ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اہل بیت اور غیر اہل بیت کیا ہے، تو حسین کی ماں کی چادر نے فیصلہ کر دیا جو بطول کی چادر کے نیچے ہے وہ اہل بیت ہے، جو باہر ہے وہ غیر ہے۔ آپ کی زندگی اور اس کے بعد جب یہ آیت آئی تو پیغمبر خدا نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، مسلسل 9 مہینے تک ہر نماز سے پہلے سیدہ کے دروازے پر رک کر یہ جملے ادا کرتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ 9 مہینے تک تطہیر والوں کی چوکھٹ کا تعارف کرواتے رہے، پہچان لو مسلمانوں تطہیر کا گھرانہ یہ۔ اور پیغمبر کے جانے کے بعد اسی دروازے پر ہجوم آیا، اور جب لوگوں نے شور مچانا شروع کیا، ابو الحسن کو باہر نکالا۔ علی نے اٹھنا چاہا، بطول نے روک دیا کہ یا علی، خیبر کی جنگ تو نے لڑی ہے، اندک کی جنگ تو نے لڑی ہے، آج مدینے کی جنگ بطول کو لڑنے دے۔ علی کی محافظہ ولایت میری بیوی کھڑی ہوئی، دروازے پر آئی ہیں، اور دروازے پر آنے کے بعد سیدو غیر سیدو، رسول کی بیٹی نے کہا اس گھر میں فاطمہ رہتی ہے۔ یہ تعارف کرانا چاہ رہی ہے کہ وہ فاطمہ ہے جسے رسول نے اپنا حصہ قرار دیا ہے، یہ وہ فاطمہ ہے جس کے احترام میں رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یہ وہ فاطمہ ہے جس کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا ہے۔ کیا چلے گئے؟ خدا کی قسم لفظ یہی ہے کتابوں میں۔ بطول نے جب کہا کہ میں فاطمہ رسول کی بیٹی ہوں، اس گھر میں رسول کی بیٹی فاطمہ رہتی ہے،
رسول کے نواسے حسنین رہتے ہیں، اندر سے مٹھل جواب کیا آیا؟ وَإِن رہتے ہیں تو رہتے ہیں۔ رہتے ہیں تو رہتے رہے۔ اس کے بعد کیا رک گئے؟ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، کسی نے دھمکی دی کہ فاطمہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم در کو آگ لگا دیں گے۔ کاش یہ دھمکی پہ رک گئے ہوتے۔ اس کے بعد ڈھیر ساری لکڑیاں آئی ہیں، دروازے کو آگ لگی ہے۔ عرب کے دروازوں میں میخیں ہوا کرتی تھی، ایک ظالم نے ٹھوکر ملات ماری ہے، جلتا ہوا دروازہ سیدہ زہرا کے پہلو پہ لگا، ایک میخ میری بی بی کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ علامہ قزوینی کہتے ہیں مجھ سے سب پوچھو لیکن اس میخ کا نہ پوچھو جس نے بطول کے سینے کو ادھر ہجوم کا رش گھر میں داخل ہوا، سیدہ در و دیوار کے بیچ میں آ گئی، ایک مرتبہ پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے الیہ الیہ یا فضا، اے فضا مجھے پشت سے سہارا دو، میرا محسن مارا۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کی در سیدہ سلام اللہ علیہ کی حاضری کو، بی بی کے غم میں اشک بہانے کو، اپنے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کو، عرصہ پیش کرنے کو، ان آہوں کو، ان آنسوؤں کو بروز محشر شہزادی کونین کی مظلومیت کے مقدمے میں بطور گواہی شمار فرمائے۔ آنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے والدین، جملہ مومنین و مومنات کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، جملہ مرحومین کی بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کے درجات بلند فرمائے۔ آنے والے جو حاجات، جو تمنائیں دیے ہوئے، جو حسرتیں ہیں، جو دعائیں ہیں، تجھے واسطہ سیدہ کے زخمی پہلو کا، ان کی حاجتوں کو مالک اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ آنے والے ہمیں سیرت سیدہ پر، سیرت اہل بیت علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ آنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں بروز محشر شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں میں سب سے اعلیٰ وارفع دعا حجت دورہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حجت خدا ہم سے راضی نہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔